إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ خطبہ مسنہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک مشہور آیت 27 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ ہم اور آپ جس عشرے سے گزر رہے ہیں اسی کے متعلق فضیلت، قدر و منزلت کی باتیں آپ کے سامنے آج کے خطبے کے دوران مختصر سے وقت میں کی جائے گی۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ، کلام مجید میں رب العالمین نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیت میں کچھ حلفیہ آیتیں، قسمیہ آیتیں ذکر کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی یعنی وقت فجر کی اور ایسے ہی 10 راتوں کی۔ زیادہ تر مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہ 10 راتیں جس کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ اس سے اس بات کا بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جن دنوں کی، جن اوقات کی، جن لمحات کی قسم کھاتا ہے وہ اپنے آپ میں اہمیت، افادیت، قدر و منزلت زیادہ رکھتے ہیں دیگر ان اوقات کے جن کی قسم نہیں کھائی گئی ہے۔ اس لیے یہ عشرہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اللہ نے اس عشرے کی قسم بھی کھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسا کہ 757 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تبارک وتعالی من هذه الایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء۔ یہ حدیث ہے جو جامع ترمذی کے اندر اس عشرے کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی سا بھی نیک عمل جو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ عظیم ہو، کیونکہ کچھ الفاظ ہیں جو جامع ترمذی کے اندر استعمال نہیں ہوئے لیکن دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کے اندر ہے 5446 نمبر کی حدیث ہے۔ ایسے ہی امام ابن حجر کی ایک کتاب ہے الامالی، جس کی ابتدائی حدیثوں میں 14 نمبر کی ایک حدیث ہے، جس میں الفاظ ایسے بھی ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن اعظم الی اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی سا بھی عمل جو سب سے زیادہ چہیتا ہو اور سب سے زیادہ عظمت والا ہو وہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے۔ یعنی انسان چھوٹی نیکی کرے، بڑی نیکی کرے، دیکھیے حالات جس قدر خوفناک رہے اور المناک خطرناک رہے، اس سے ہمیں یہ عبرت اور نصیحت لینی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورے اور ان لمحات کو بہت قیمتی سمجھیں جو لمحات ہم کو ہما وقت نہیں میسر ہوتے۔ یعنی یہ جمعہ ہیں جو ہفتے میں ایک دن مل جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں شریعت میں جن کی فضیلت زیادہ ہیں، وہ اوقات آپ کو ایک لمبے عرصے طویل وقت کے بعد دیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ عشرہ ہے۔ یہ عشرہ انسان کو ہر مہینے میں نہیں ملتا، اور یہ عشرہ کچھ مہینوں کے بعد بھی آپ کو میسر نہیں ہوتا، یہ عشرہ سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے اب سال بھر کون جیے گا، کون باقی رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر اس عشرے میں اسلام کی حالت میں اللہ کی طرف سے ہم کو سکونت پذیری زندگی دی گئی ہے، ہمیں اس کی بہت زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے، اور شکر گزاری کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، نیکیاں اکٹھا کریں۔ اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا ہوا کوئی سا بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ سب سے عظیم عمل تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ اس عمل سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے اور اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے بطور مثال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے اللہ کے نزدیک؟ رسول اللہ کہتے ہیں وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ کی طرف سے اور کیا انعام چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کے اللہ کی طرف سے اور کیا نعمت ہمیں چاہیے؟ ایسے ایام اللہ نے دیے ہیں جن ایام میں اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، ادنا سے ادنا شریعت کا ثابت شدہ عمل اگر آپ انجام دیتے ہیں تو ان 10 دنوں کی گھڑیوں میں کیا ہوا وہ ادنا سے ادنا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، سوائے اس مجاہد کے جو راہ جہاد میں نکلا اپنے مال اور اپنی جان سمیت اور واپس نہ آ سکا، اس کا مقام اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن وہ مجاہد جو راہ جہاد میں نکل کر کے واپس آ گیا، اس کے جہاد سے بھی بہتر ان 10 دنوں میں کسی نے کوئی سا بھی عمل کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، اور ان 10 دنوں کی قدر و قیمت عملی اعتبار سے ثابت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہیں جن میں کچھ ایسے عمل ہیں جو ان 10 دنوں میں انسان کو زیادہ کرنے ہیں، اس کی وضاحت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا ریفرنس ابھی اس سے پہلے دیا گیا، مسند احمد کی جو روایت ہے 5446 نمبر کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان دنوں کی فضیلت بتائی تو صحابہ سے یہ بھی کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ،
والتحمید والتکبیر والتحلیل، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو اللہ کا سب سے پسندیدہ ذکر ہے وہ کیا کرو۔ سب سے پسندیدہ ذکر 4 کلمات پر مشتمل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں اس دوران یہ بات بیان کر دی جائے، جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے کچھ لوگ تکبیرات عیدین کو ورد زباں بنا لیتے ہیں۔ تکبیرات عیدین یہ عرفہ کے دن فجر کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ تکبیرات عیدین یہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے نہیں پڑھی جاتی۔ ذی الحج کا چاند جیسے ہی نظر آ گیا، آپ اس عشرے میں داخل ہوئے، آپ ذکر کیجئے، اور ذکر میں سب سے بہتر ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی دلیلیں ہیں، جیسا کہ امام ابن حبان نے ایک حدیث نقل کی 835 نمبر کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلمہ 4 ہیں، سب سے پسندیدہ کلام 4 ہے، اور وہ یہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی جو روایت ہے 2695 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لَأَنْ أَقُولْ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، زبان سے ان 4 کلمات کا ذکر کرنا میرے نزدیک، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، دنیا کی تمام تر نعمتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر مجھے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت دی جائے تو اس پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ان کلمات کے اظہار کے بعد اگر میری زبان سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے تو مجھے ہوگی۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، جیسا کہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2009 نمبر کی، لَخَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ یا مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ، 5 ایسی عبادتیں ہیں یا ایسے اعمال صالحہ ہیں، کل جب انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے تو یہ عبادت اور یہ عمل سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ صحابہ یہی چاہتے تھے میدان محشر کی نجات ہو جائے، اور کل جب میزان میں اعمال تولے جائیں تو ہمارا نیکی کا پلڑا یہ سب سے زیادہ بھاری ہو۔ اسی لیے وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی 5 ایسے اعمال صالحہ ضرور بتائیے جو میزان میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے۔ رسول اللہ نے 4 تو یہی کلمات بیان کیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 5واں آپ نے بیان کیا، الولد الصالح یتوفی للمرء المسلم حتی یحتسب، انسان نے اگر اپنے بچے کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، دینی سانچے میں اس کی نشو نما کی، اور ایک عمر کا حصہ گزارنے کے بعد یعنی جوان ہونے کے بعد وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ظاہر ہے جوانی میں اگر کسی کا لاڈلا ان سے چھینا جائے تو ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے پر اگر وہ والدین صبر کر لے جاتے ہیں تو وہ صبر والا عمل کل جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی اعمال میں سے ایک عمل ہوگا۔ یعنی 4 جو وزنی سب سے زیادہ عمل ہوں گے وہ یہ 4 کلمات ہیں جو تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید پر مشتمل ہیں۔ 5واں وہ عمل کہ انسان کی وہ اولاد جس کی تربیت دینی ہو اور جس کی نشو و نما قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، جوانی میں اس کا انتقال ہو جائے، ایسے لڑکے کے انتقال پر والدین صبر کریں تو ان کا یہ صبر کل میزان کے اندر جو اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اس میں سے ایک ہوگا۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی پہلی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے وہ شریعت اسلامیہ کی سب سے عظیم عبادت ہے، جسے ہم اور آپ ذکر کہتے ہیں، اور ذکر میں بھی تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر والا ذکر۔ ایسے ہی ان 10 دنوں کی فضیلت کی جو دوسری وجہ ہے، ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت حدیث کے اندر بیان کی، جیسا کہ 1348 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی ہے، جسے ہم اور آپ عرفے کا دن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ،
سب سے زیادہ جس دن اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہوں تو وہ دن عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحج کا۔ 10 ذی الحج یعنی یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ایک دن عرفے کا بھی ہے، 9 ذی الحج کا۔ اور 9 ذی الحج کی فضیلت جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کی، دوزخ سے آزادی اگر کسی کو چاہیے تو وہ اس دن دوزخ سے آزادی کا سوال ضرور کرے۔ ہم اور آپ اس طرح کی حدیث پہلے سنتے آئے ہیں، 2572 نمبر کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، صرف انسان اپنی زبان کو حرکت دے، صدق دل سے اللہ سے سوال کرے، اللہم اجرنی من النار، 3 بار یہ جملہ کہے، اللہم اجرنی من النار، اللہ میرے سرتا پیر پورے وجود کو دوزخ سے آزاد کر دے۔ فقالت النار اللہم اعتقها منی، دوزخ خود اللہ سے سفارش کرتی ہے، اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر دے، اس بندے کو مجھ سے دور کر دے۔ تو ہمیں عرفہ کا دن اگر مل گیا تو زیادہ سے زیادہ دوزخ سے جو بچنے والے اعمال ہیں وہ کرنے ہیں، کیونکہ اس دن یعنی 9 ذی الحج کو اللہ دوزخ سے آزادی کے پروانے جس لا تعداد عدد کے اندر دیتا ہے، اتنا بے حساب دوزخ سے آزادی کا پروانہ رب العالمین کی طرف سے کسی بھی دن، کسی بھی گھڑی اور کسی بھی لمحہ نہیں ملتا، کیونکہ عرفے کے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فرمان ہے۔ اب ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوزخ سے آزادی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یا سب سے بہترین عمل روزہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امتیوں کو ترغیب دلائی گئی اور آپ نے لوگوں کو اس دن روزہ رکھنے کے لیے یہ بشارت بھی سنائی، جیسا کہ 1162 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عرفہ، رسول اللہ عرفہ کے دن کے متعلق پوچھے گئے کہ اس دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یکفر السنة الماضیہ والسنة الباقیہ، اس دن اگر ایک انسان ایک روزہ رکھے تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے مستقبل آنے والے سال کے پورے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ ایک ہی دن کا عرفے کے دن رکھا گیا تو اس سے سابقہ جو سال ہے، گزشتہ سال، اس گناہ کی معافی بھی، اور ایسے ہی جو سال آنے والا ہے اس گناہ کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے پر اتنی بڑی بشارت اسی وجہ سے سنائی گئی ہے، شارحین حدیث کی طرف سے یہ علت بتائی گئی، کیونکہ یہ دن ایک انسان دوزخ سے سب سے زیادہ آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے روزہ دوزخ سے آزادی کا شریعت اسلامیہ کے تمام تر اعمال صالحہ میں سب سے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حدیث اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، 980 نمبر کی صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنہ وحصن حصین من النار، جملے دیکھیے، الصوم جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ایک ڈھال ہے، یہاں پر آپ اکتفا نہیں کرتے کہ یہ ڈھال ہے، یعنی انسان جیسے دشمنوں سے ڈھال سے بچتا ہے ویسے ہی اگر دوزخ سے بچنا ہے تو شریعت اسلامیہ میں روزہ ہی ہے جو انسان کو ڈھال بن کر کے دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ لیکن آگے بھی اللہ کے نبی نے کہا وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِّنَ النَّارِ، دوزخ سے بچنے کے لیے سب سے مضبوط ترین قلعہ، سب سے محصور ترین قلعہ، یعنی اگر اس عمل کی چادر یا اس عمل کے احاطے میں انسان اپنے وجود کو محیط کر لے تو وہ عمل بالضرور اسے دوزخ سے بچا ہی لے جائے گا۔ ایسا اگر شریعت اسلامیہ میں کوئی عمل ہے تو وہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر ہم اور آپ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو
زندہ رکھے جائیں، باقی رکھے جائیں روئے زمین پر، تو یہ اطاعت، یہ فرما برداری ضرور انجام دیجئے گا جو روزے کی ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے ان 10 دنوں کی فضیلت کی۔ تیسری وجہ ان 10 دنوں کی فضیلت کی 10 ذی الحج ہے۔ 10 ذی الحج کو ہوتا کیا ہے؟ جیسا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث جو ابو داؤد کی ہے 1765 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک جتنے بھی دن ہو سکتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں، 360 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عظمت والا اگر کوئی دن ہے تو وہ 10 ذی الحج ہے۔ اور حدیث میں 10 ذی الحج یہ نام نہیں لیا گیا، اس دن جو عمل ہوتا ہے اس عمل کو اس دن پر فوقیت دی گئی۔ دن کا نام ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ عاشرۃ ذی الحج یعنی ذی الحج کا 10واں دن، بلکہ اس دن جو عبادت روئے زمین پر زیادہ تر انجام دی جاتی ہے اس عبادت کو اس دن کے بدلے بولا گیا۔ وہ کون سی عبادت ہے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم ترین دن یہ 10 ذی الحج اس لیے بنا ہے کیونکہ اس دن قربانی پیش کی جاتی ہے، اس دن خون بہایا جاتا ہے۔ اور کلام مجید نے اس طرف اشارہ کیا، جیسا کہ سورہ حج میں کچھ آیتیں ہیں جو منسک حج کو اور منسک حج کا ہی ایک حصہ ہے، ایک نسک ہے قربانی کرنا۔ اللہ نے کلام مجید میں عموماً کہا، 34 نمبر کی آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الانعام، ہر امت کے لیے جن کی طرف نبی رسول بھیجے گئے، آدم سے یہ سلسلہ چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا جیسا کہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ہر امت میں قربانی مشروع تھی، ہر امت میں قربانی ہم نے ہماری طرف سے بطور عبادت حکماً نافذ کی تھی، ہر امت کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ قربانی دیں۔ ہاں طریقے الگ ہو سکتے ہیں، چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، وقت الگ ہو سکتا ہے، ہم کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ جو قومیں دنیا میں رفعت، ارتقاء، بلندی، بالادستی کے خواب دیکھتی ہیں، ان کا خواب تب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے جب وہ قربانیاں دیتی ہیں۔ جو قوم صرف خواب دیکھتی ہے بلندی کی لیکن اس کے پیچھے جدت یا ایسے ہی مشقت، محنت، جفاکشی، جانکشی اس طرح کی قربانیاں پیش نہیں کرتی، وہ قوم سب سے پیچھے کر دی جاتی ہے۔ کلام مجید میں اسی لیے اللہ نے کہا 78 نمبر کی سورہ حج کی آیت ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہاد، اللہ کی راہ میں محنت، مشقت، جاں فشانی، قربانی دو جیسا کہ قربانی دینے کا حق ہے۔ اور ایسے ہی دوسری جگہ 69 نمبر سورہ عنکبوت کی آخر آیت میں کہا گیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں ہم انہیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہماری منزل جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2450 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی نے مجمع میں ارشاد فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار لوگو غور سے سنو، اللہ کی جو قیمت ہے یا ایسے ہی اللہ کی جو مخلوق ہے جہاں پر انعام اور اکرام کا گہوارہ ہے، جو مرکز ہے نعمتوں کا، وہ مخلوق سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر وہ بطور ٹھکانہ ہمیں چاہیے یعنی جنت، تو اس کی جو قیمت ہے ہمیں پیش کرنی ہوگی۔ کلام مجید میں رب العالمین نے جہاں جنت کی تعریف بیان کی، کن لوگوں کا یہ ورثہ ہے، کن لوگوں کا یہ حق ہے، کون ہے اس کے مستحق، کون ہے اس کے حقدار، دیکھیے آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے 134 نمبر کی سورہ ال عمران کی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، لوگوں اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ متقین کی پہلی صفت یہ ہے، تنگ دستی ہو، تنگ دامنی ہو، فاقہ کشی ہو، قلت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی گریز نہیں کرتے، اور جب کشادگی ہو اور ایسے ہی وسعت ہو، خوشحالی ہو،
تو پھر فیاضی سخاوت بطور سمندر عنایت کرتے ہیں، یعنی بے تحاشا اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالات کیسے بھی ہوں، مصیبت والے ہیں یا پھر خوشحال ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جن لوگوں کا یہ وطیرہ ہے، جن لوگوں کا یہ شیوا ہے، وہ متقین کی صفات میں شامل ہیں، اور ایسوں کے لیے اللہ نے اس جنت کو تیار کیا ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آج جب اس طرح کے حالات ہم اور آپ جس میں جی رہے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی چاہیے، تاکہ گناہ کی معافی تلافی بھی ہو اور ایسے ہی درجات کی بلندی بھی ہو اور جنت بھی اس کے بدلے حاصل ہو۔ لیکن ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، لوگوں کو دیکھیں، شادی بیاہ ہے، رسومات ہیں، یا پھر ایسے ہی فضول خرچیاں ہیں، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، دنیاوی اغراض ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں۔ ہم سے زیادہ فضول خرچی کوئی نہیں کرتا۔ ہم اس وقت کشادگی، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب 10 ذی الحج یعنی یہ عید الاضحیٰ آتی ہے جو 4 دن پر مشتمل ہے، ان دنوں میں بکرا ذبح کرنا ہے یا ایسے ہی اللہ کی راہ میں قربانی حسب استطاعت اور حسب طاقت دینی ہے، تو پھر ہم سے زیادہ قلاش، ہم سے زیادہ محتاج، ہم سے زیادہ فقیر، ہم سے زیادہ یتیم، ہم سے زیادہ مسکین، ہم سے زیادہ ایسے ہی جو فاقشی پر زندگی گزارتا ہو، وہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے، ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم کیسے قربان کریں گے، ہم کیسے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں گے، ہم پر اتنا قرضہ ہے، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری یہ حاجتیں، ہماری یہ ضرورتیں ہیں۔ لیکن دنیاوی حاجتوں کو ہم بخوبی پورا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آتا ہے، اور یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے صرف ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ہی نہیں ہے، دنیا کے خطے اور کونے کا یہ عالم ہے۔ دین میں خرچ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو جو اپنے آپ کو صاحب اسلام اور صاحب ایمان اعلانیہ کہتا ہے، وہ سب سے بڑا بخیل نظر آتا ہے، وہ بخیلی کرتا ہے۔ لیکن جب آن بان شان کے لیے کچھ موقع آئے تو پھر اس سے زیادہ بے نیاز، اس سے زیادہ سخی اور اس سے زیادہ فیاض کوئی نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 کیفیت، 2 پہلو، ہم اور آپ جسے اسوہ مانتے ہیں، ہم کس طرح سے رسول اللہ کو اسوہ مانتے ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، یہ جو آپ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ان 2 پہلو کو سن کر کے اپنا احتساب کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک 63 سال، جس میں سے 23 سال آپ کی نبوت اور رسالت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کیسی تھی؟ حدیث میں پہلے آپ یہ سماعت کر لیجئے، 3904 نمبر صحیح بخاری کی ایک بڑی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی ممبر پہ آئے، بیٹھے، پھر آپ نے کہا، عبد قد خیرہ اللہ من زہرۃ الدنیا ان یأخذ ما شاء وبین ما عندہ، بندے کو اللہ نے پورا اختیار دیا، دنیا جتنی چاہے، دنیا کی نعمتیں جتنی چاہے وہ لے سکتا ہے، اس میں اور اللہ کے پاس جو ہے اس میں۔ بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ پوری دنیا چاہے تو بھی اللہ اسے دے دے گا، اس کو وہ چاہیے یا پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ چاہیے۔ فاختار ما عندہ، بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، صرف اپنے آپ کو بندے سے تعبیر کیا۔ محفل پوری تھی، سجی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر سمجھ گئے، اور جیسے ہی یہ جملہ سنا، فاختار ما عندہ، دنیا پوری دی جاتی، سلیمان سے بڑی بھی حکومت رسول اللہ کو دی جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ لی، اللہ کے پاس جو تھا وہ لیا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا، فبکا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، روئے، اور فوراً زبان سے کہا، یا رسول اللہ فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہماری ذات کیا حیثیت رکھتی، ہم اپنے آبا، اپنی مائیں آپ پر فدا کر دیں، یعنی آپ کی ہستی اتنی مقدس ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اور آپ اتنے بلند ہیں کہ آپ دنیا کیا مانگتے ہیں، آپ پر لوگ اپنی جانیں نچھاور کریں، ہم اپنے آبا پیش کر رہے ہیں، فدیناک
بآبائنا و امہاتنا، یہ حضرت ابو بکر کا جملہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی اتنا بڑا مقام جو پایا ہے نا، اس کے پیچھے صرف قربانی ہی ہے۔ 94 نمبر کی حدیث ابن ماجہ کی ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کے سامنے اس تعلق سے بیان کی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ سے صرف اتنا مانگا، اللہم اجعل آل محمد قوتا، جیسا کہ 2351 نمبر کی حدیث ہے یا 52 نمبر کی حدیث ہے جامع ترمذی کی، اللہ محمد کو اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتنا دے کہ کسی کے سامنے دست سوالی نہ کرنی پڑے۔ آپ دنیا میں کیسی زندگی گزار کے گئے؟ دنیاوی زندگی۔ حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی ہیں 2567 نمبر کی، حضرت عائشہ سے عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، آپ رسول اللہ کے ساتھ دنیا میں کیا کھایا کرتے تھے؟ آپ کا صبح شام یعنی ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، یہ کیا ہوتا تھا؟ جواب دیتی ہیں اماں عائشہ، ان کننا لننظر الى ہلال ثم ہلال ثلاث اہلہ، ہم انتظار کیا کرتے تھے مہینہ مہینہ، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے تک ہم نے انتظار کیا ہے۔ ما اوقدت فی ابیات رسول اللہ نار، رسول اللہ کا ایک گھر نہیں ہے، اسی لیے حدیث میں بیت نہیں کہا گیا، ایک گھر، ابیات کہا گیا۔ ما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، 3 مہینے گزر جاتے تھے، رسول اللہ کے 1 سے زیادہ گھرانے تھے، جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ 9 گھرانے بھی رہے، 9 سے زیادہ گھرانے بھی رہے، 3 مہینے کا عرصہ، لیکن چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی کھانے پینے کے لیے، پکانے کے لیے۔ پھر وہ بھانجے عروہ بن زبیر سوال کرتے ہیں، کیف یعیشک، آپ کی عشرت، زندگی کا گزارا کیسے ہوتا تھا، زندہ کیسے رہ لیتے تھے؟ کہا الاسودین یا علی الاسودین، 2 کالی چیزیں، یعنی یہاں پر تمر جو کہ کھجور کالی ہوتی ہے، اس رنگ پر پانی کو بھی فوقیت دی گئی، پانی اور کھجور 2 پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایسے گزاری ہے۔ اور آپ دیکھیں جو جامع ترمذی کی حدیثیں ہیں 2357 2358 2360 2372، یہ 4 حدیثیں ہیں، اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومین متتابعین من خبز بر حتی مات الدنیا، رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں 2 دن ایسے نہیں گزارے کہ جس میں آپ نے جو کی روٹی یا گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کھائی ہو، دنیا سے چلے گئے۔ پوری زندگی میں 2 دن کبھی ایسے نہیں آئے کہ پیٹ بھر گیہوں کی روٹی یا جو کی روٹی رسول اللہ نے کھائی ہو۔ اور صرف یہ آپ کا عالم نہ تھا، یہ پورے اہل و عیال کا، آل محمد کا عالم تھا۔ اسی لیے 2360 نمبر کی حدیث ہے جامع ترمذی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کان یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء، رسول اللہ بنفس نفیس نہیں، پورا اہل و عیال، پورا آل محمد جتنے بھی گھرانے تھے، سب رات میں کئی رات بھوکے سویا کرتے تھے، پیٹ دبا کے سوتے تھے، بھوک لگتی تھی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، لا یجدون عشاء، کھانا نہیں پاتے تھے۔ اور اس وقت کا کھانا کیا تھا؟ آج ہم اور آپ کو اللہ نے بہت دیا، ہماری طرح نہیں، ہر 9 قسم کے پکوان اور ہر 9 قسم کے کھانے۔ وَكَانَ أَكْثَرَ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، اس وقت کا رات کا ڈنر صرف جو کی روٹیاں ہوا کرتی تھی، وہ بھی کئی رات رسول اللہ اور آپ کے خاندان کو میسر نہیں ہوتی تھی۔ اور دیکھیے ایک بار نعمان ابن بشیر روئے اور لوگوں سے کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں 2372 نمبر کی حدیث، الستم فی طعام و شراب، کیا تم لوگ آج اچھے پکوان اور اچھے کھانے، اچھی غذاؤں میں زندگی نہیں گزارتے؟ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ پھر وہ رسول اللہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں، ولیکن یجد رسول اللہ یا ولیکن وجدت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، رأیت رسول اللہ، رسول اللہ کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے
پیٹ بھرنے کے لیے وہ کھجوریں جو لوگ پھینک دیا کرتے تھے رسول اللہ کے پاس میسر نہیں ہوتی کہ ان سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں. ردی کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھرنے کے لیے میسر نہیں ہوتی. لیکن جب اس طرح کے دن آتے، خاص کر کے 10 ذی الحجہ کا دن آتا، تو پھر یہی رسول اپنی فیاضی، اپنی سخاوت، وسعت قلبی کا کیسا مظاہرہ کرتے. ہم نے اسوہ مانا ہے نا، ہم نے نمونہ مانا ہے رسول اللہ کو، لیکن آج ہم نمونے میں کتنے سچے، یہ اپنا احتساب کیجئے گا. جب یہ دن آتا 10 ذی الحجہ کا، تو اٹھائیے ابو داؤد کی روایت 3122 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین عظیمین سمینین املحین اقرنین موجوعین. یہ سب صفات ہیں روئے زمین کے سب سے اعلیٰ کوالٹی کے جو بکرے ہو سکتے ہیں. رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح کے 2 بکرے اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے. وہ نبی جو کھانے کے لیے دنیا میں کچھ نہ پاتا تھا، لیکن جب اللہ نے دیا تو سیونگ کی، بچایا. آج فضول خرچیاں بچا لی جائے نا، چاہے وہ شادی کی شکل میں ہو یا سیر و تفریح کی شکل میں ہو یا پھر ایسے ہی ہوٹلوں میں جا کر کے کھانے کی شکل میں ہو، فضول خرچیاں اگر ہم اپنی بچائیں تو الحمدللہ سال میں 1 بکرا یا بکری آسانی اللہ کی راہ میں پورے گھر سمیت ذبح کر سکتے ہیں، فدا کر سکتے ہیں. جذبہ ہونا چاہیے، دینداری کا شعور ہونا چاہیے، رگوں میں اسلام کا خون بہنا چاہیے. صرف زبان سے دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلم ہے، مسلمان ہیں. اگر رگوں میں اسلامی حرارت یا ایسے ہی اسلامی غیرت و حمیت کا خون ہو تو ہم اپنے سال بھر کے خرچے کو بچا کر کے کہ ایک دن آئے گا اللہ نے زندگی رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، اور ہم اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق جو بھی اللہ نے قدرت دی ہے اللہ کی راہ میں 1 بکرا یا بکری یا ایسے ہی جو مشروع جانور ہے وہ ضرور قربان کریں گے. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. روئے زمین کے سب سے اعلیٰ کوالٹی کے جو بکرے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، اس میں بہت سی صفات ہیں، سمینین عظیمین، تندرست، توانا، موٹے، فربا، تر و تازہ، حسین، خوبصورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے 2 بکرے اس دن ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے. ایک پر آپ اپنی امت کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے، جو توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، میری رسالت پر اعتماد کرنے والے یا میری رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے. اور دوسرے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے 1966 نمبر کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد. اللہ یہ میری طرف سے، محمد کی طرف سے، محمد کے گھرانے کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے. یہ حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ یہ حدیث ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ قربانی دیجئے. آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، جو اللہ کے نزدیک سب سے چہیتے تھے، ان کی قربانی قبول ہوئی. انما یتقبل اللہ من المتقین، جو متقی ہیں وہ قربانیاں دیتے ہیں اور ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے. ہم کیسے متقی ہیں؟ جب یہ دن آتا ہے تو بخیل بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، قرضہ ہے، دنیاوی حاجات ہے، دنیاوی ضروریات ہے. باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ باتیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، ذی الحجہ کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ کا، یہ پورے 9 ذی الحجہ کی فضیلت کا باعث ہے. اگر 10 ذی الحجہ کو اس عشرے میں سے نکال لیا جائے نا تو پھر 10 یہ 9 دنوں کی فضیلت اتنی نہیں رہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ان اعظم الایام، سب سے عظمت والا دن ہم ہیں جو اس کی عظمت نہیں سمجھتے. اور اس کی عظمت ہے خون بہانا، اس کی عظمت ہے جانور ذبح کرنا، اس کی عظمت ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینا. اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے، جس کے پاس جیسی طاقت ہے، جیسے بساط ہے، اللہ کی راہ میں اس دن ضرور قربانی دے. ہم انتظار نہ کریں محلے میں چند لوگ کر رہے ہیں، ان کے یہاں سے آئے گا، ان کے یہاں سے آئے گا. جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو جنتی بنا رہے ہیں. ہم دنیا میں ان کا لے لیں گے، لیکن کیا ان کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟
ہم اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اور جنتی تب بنیں گے جب قربانیاں دیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کھانے کو نہیں دیکھا۔ آپ چاہتے تو اعلیٰ ترین جو غذائیں ہیں وہ تناول کر سکتے تھے، اہل و عیال کو کھلا سکتے تھے، لیکن نہیں، جب راہ الہی میں قربانی کا وقت آیا تو آپ نے امت کو جو جذبہ ہے، حوصلہ ہے، اس کی منظر کشی کر کے بتلائی کہ کس طرح سے اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ اس لیے معیوب جانور جس کے تعلق سے علماء آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہتے ہیں، وہ بھی قربانی کے اندر جائز نہیں۔ جانور اچھا ہو، اگرچہ چھوٹا ہے یعنی دانتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، ہماری طاقت اور ہماری قدرت کے مطابق وہ غیر معیوب جانور ہے تو ہم اپنی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے ضرور اس دن قربانی کریں، کیونکہ یہ دن سب سے عظیم ہے، اور اس کی عظمت ہم اور آپ کو سال میں ایک بار مل سکتی ہے، اور یہ موقع جو بھی ہوش مند ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، اس طرح کے حالات میں کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا۔ جو فراموش کرے گا پھر وہ عقل مند اور دانا کبھی بھی نہیں کہلائے گا۔ اس لیے ہم نے جو باتیں ذی الحج کی فضیلت کے متعلق یہاں پر بیان کی ہے، رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان اسباب کو اور ان وجوہات کو جو اس عشرے کی فضیلت کا باعث ہیں اپنے کردار کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر. قوموا إلى الصلاة.